نیک حکمران آپ کو چاہیے تو ووٹ بھی تو کسی نیک شخص کو دیں. ووٹ آپ دنیا کے سب سے بدترین شخص کو دیتے ہیں جس کے اندر بے ایمانی ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے، جھوٹا شخص ہوتا ہے. اس شخص کو تو آپ ووٹ دیتے ہیں اور حکمران آپ کو نیک چاہیے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک امانت ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچایا جائے. اب یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے. اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ اس شخص کو دیا جائے جو ہر طرح سے ایماندار ہو، پوری طرح سے وہ اس کا اہل ہو. لیکن ہم ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں اور صرف یہ کہ میرے گھر میں پانی آ جائے، گیس آ جائے، بجلی آ جائے، ہماری گلی میں کھمبا لگ جائے، ٹرانسفارمر لگ جائے اور ہمارے جو ہے نا وہ سڑکیں پکی ہو جائیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے ذاتی مفادات ہوتے ہیں کہ جی یہ لیڈر جو ہے نا بعد میں اس کی ہمارے ساتھ دوستی ہے، تعلق ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم زمینوں پر قبضہ کریں گے، یا ہم جو بھی جائز کریں ناجائز کریں، سفید کریں کالا کریں، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، اس کو ووٹ دیں گے، یہ اقتدار میں آئے گا تو ہماری بھی حکومت ہوگی. ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ووٹ دیتے ہیں. حالانکہ شریعت میں ووٹ کی حیثیت شہادت کسی ایک گواہی کی ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں یہ ایماندار ہے. اور ووٹ کی حیثیت ہے کہ یہ آپ اس سے ایک طرح سے ایک سفارش کر رہے ہیں آپ کہ میں اس شخص کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو حکمران بنایا جائے، اس کو اقتدار دیا جائے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے. اور ووٹ کی حیثیت ایک وکیل کی سی ہے کہ آپ اس کو وکیل بناتے ہیں کہ یہ جو بھی کرے گا، صحیح کرے گا، غلط کرے گا، یہ میری طرف سے وکیل ہے. اب جو شخص ووٹ دے رہا ہے اگر اس نے کسی غلط شخص کا انتخاب کیا تو وہ جتنے غلط کام کرے گا سارے کے سارے گناہ اس ووٹ دینے والے کے سر پہ ہیں. اور اگر وہ اچھے شخص کا انتخاب کرے گا تو وہ شخص حکومت میں آ کر جتنے اچھے کام کرے گا اس میں اس ووٹ دینے والے کا بھی حصہ ہوگا. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو نیک حکمران چاہیے تو ووٹ بھی نیک آدمی کو دینا ہے. دوسری بات، بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. دیکھیں آج ہم گیس، بجلی، پانی اور ان چیزوں کے چکر میں لگ گئے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ یہ بات میری یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نے آج ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنے لیے نیک لوگوں کا انتخاب نہیں کیا تو آپ فلسطین کی حالت دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے وہاں پر. آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان مر رہے ہیں، فلاں جگہ پر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اور پھر ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران سو رہے ہیں، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، بھنگ پی کے سو گئے. بھائی ہم نے حکمران منتخب ہی ایسے کیے ہیں جو انگریزوں کے غلام ہیں، جنہوں نے ان سے جو ہے نا وہ وعدے کر رکھے ہیں کہ ہم تو تمہاری نوکری کریں گے، چاہے جب تک جی رہے ہیں، جب تک سانس میں سانس ہے ہم تمہاری نوکری کریں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں. آپ ان کو منتخب کر کے ان سے یہ توقع رکھیں کہ دنیا میں مسلمان مر رہے ہوں اور وہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اقدام کریں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کی آج حالت ہے وہ حالت اگر اپنی نہیں بنانی تو پھر آج ہی یہ عہد کر لیں، تہیہ کر لیں کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر جو آنے والے انتخابات میں نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو اور دیندار لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جن کے دل کے اندر مسلمانوں کا درد ہو. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی ظلم و جبر، بربریت فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، وہاں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس دوران کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے لیے دن رات ایک کیا، اور کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے لیے امداد اکٹھی کی، جو ان سے ہو سکتا تھا ان کے لیے کیا. غور کریں.
اپنی آنکھوں سے تعصب کی اینک اتار کے پھینک دیں اور غور کریں، دیکھیں کہ کون وہ لوگ تھے، آپ کو مل جائیں گے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، اس لیے نام نہیں لیتا، اگر میں نام لوں گا تو بہت سے دوست ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ فلاں ایک پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے یا فلاں شخص کو۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بلکہ آپ غور کریں، خود دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں وہ لوگ کون تھے جنہوں نے فلسطین کے ان مسلمانوں کے لیے جو ہم سے بہت دور رہتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائی، ان کے لیے کھڑے ہوئے۔ کون سی ایسی پارٹی تھی، کون لوگ تھے وہ، ان کو ووٹ دیں، کیونکہ جو شخص یا آپ کے پاکستان میں رہ کر وہ مسلمانوں کی، جو فلسطین کے مسلمانوں کی فکر کرے، وہ انشاءاللہ آپ کی بھی فکر کرے گا، وہ آپ کو بھی جو ہے نا وہ رونے نہیں دے گا، وہ آپ کو بھی پٹنے نہیں دے گا اور مرنے نہیں دے گا، انشاءاللہ وہ آپ کی تمام تر چیزوں کا خیال رکھے گا۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو ووٹ دیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے، آپ کے بچے بھی بے یار و مددگار ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی بے یار و مددگار ہوں گی، آپ بھی بھوکے پیاسے ہوں گے اور آپ کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی۔ خدا را یہ آنے والے الیکشن میں ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو دیندار ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تلملا اٹھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اسی طرح مسلمان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ جب ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کے لیے تڑپتا ہے۔ ایسے لوگ کون ہیں، ان کو دیکھیں، ڈھونڈیں، آپ کو آپ کی صفوں میں مل جائیں گے۔ ایسے لوگ اس الیکشن میں ہیں، موجود ہیں، کھڑے ہیں، اور علماء کو ڈھونڈیں، نیک لوگوں کو ڈھونڈیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔